BBC اردو سروس کی طرف سے پشاور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ چند دن قبل اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جاری امریکی ڈرون حملوں کو غیر قانونی اور ٹارگٹ کلنگ قرار دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فلپ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اپنے مخالفین کو ڈرون جیسے ہتھیاروں سے نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر اس پر قابو نہیں پایا گیا تو اس سے دنیا افراتفری کا شکار ہو سکتی ہے۔ آج یہی ڈرون حملے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے، اور ان پر بات کرنے کے لیے ہم نے BBC پشاور کے اسٹوڈیو میں دو مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ ان میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد صاحب، آپ دفاعی امور کے تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ندیم اعظم صاحب ہیں، آپ لا کالج پشاور یونیورسٹی میں بین الاقوامی قانون کے پروفیسر ہیں اور آپ ڈرون حملوں پر تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر سعد صاحب، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ 2004 سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ پہلے جب یہ حملے ہوتے تھے تو حکومت پاکستان کی طرف سے ان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اب جب کہ ان حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان کی طرف سے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حملے حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں مرضی کے بغیر نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کچھ جو استخباراتی معلومات ہیں وہ بھی امریکہ کو فراہم کی جاتی ہیں جس سے وہ یہ حملے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو خانہ پوری کے لیے جو ہے وہ پہلے شدت کے ساتھ جو ہے احتجاج کیا جاتا تھا، ابھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مطلب ہے کہ ابھی میرے خیال میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر اعتراضات کرنا جو ہے وہ بےمانی ہے، اور لوگ بھی میرے خیال میں اس کے ساتھ کچھ عادی ہو گئے ہیں۔ دوسرا، اس میں کچھ ایسے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں کا میرے خیال میں ایک تاثر میں تبدیلی آئی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پاکستان میں برسر پیکار ہیں اور یہاں پر مزاحمت کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ندیم اعظم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی غیر ملک کو بین الاقوامی قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اتنی دور دراز علاقے سے ان کی طیارے آئیں اور ایک خود مختار اور آزاد ملک کی سرحدوں کو عبور کریں اور وہاں پہ آ کے لوگوں کو نشانہ بنائیں؟ جی، لیکن بڑے اسپیشل سرکمسٹنسز میں انٹرنیشنل لا میں کوئی خاص معاہدہ یا کنونشن تو موجود نہیں ہے جہاں پر اسٹیٹ کے رائٹ اور ڈیوٹیز کو لے ڈاؤن کیا گیا ہو۔ اب اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان نہ صرف یہ کہ وار آن ٹیرر میں پارٹنر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، بلکہ وہ ایکٹیولی ہم نے دیکھا کہ سوات میں، باجوڑ میں، ممند میں اور اگزئی میں، ساؤتھ وزیرستان میں ہماری فوج نے ایکٹیولی نہ صرف یہ کہ وہ کیپیبلٹی شو کی بلکہ انہوں نے ول کا بھی اظہار کیا اور طالبان کے خلاف، فنڈامنٹلسٹ کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا۔ ان حالات میں میرا خیال نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس یہ جسٹیفیکیشن پیدا ہوتی ہے۔ امریکی اداروں کی اپنی رپورٹیں ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو ہے ملیٹنٹس کے علاوہ عام شہری مرتے ہیں، پھر ان کی رد عمل میں جو اٹیکس ہوتے ہیں ان میں بھی عام شہری مر رہے ہیں۔ تو اس کا تو پھر اس طرح یہ مطلب ہوا کہ اس کا زیادہ تر نشان ہو جائے یا اس کا زیادہ تر نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے۔ آپریشن کو کرتے ہیں، اس کے بعد اب تجزیہ کرتے ہیں اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے۔ کیا افغانستان میں جو یہ گروپ یہاں سے وزیرستان سے سرحد پار کر کے جاتے تھے اور مزاحمت کرتے تھے امریکی حملوں یا نیٹو کے اوپر جا کے حملہ آور ہوتے تھے، اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ اگر کمی آئی ہے پھر تو یہ انہوں نے پھر اپنا جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں، لیکن اگر اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اوپر سے جب آپ حملہ کرتے ہیں اور آپ چند قائدین کے علاوہ وہ بھی درمیانے درجے کے باقی کوئی آپ نیچے لیول کے لوگوں کو مارا، اس کے اوپر اثرات جو ان کی قابلیت ہے اس کی قابلیت میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے، اسی طرح وہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے فنڈنگ میں جو ان کو پیسہ آ رہا ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے، ہتھیاروں میں کوئی کمی آئی ہے، تربیت میں کوئی کمی آئی ہے، ان کے جو عملیات کرنے کی جو قابلیت ہے دوسرے بارڈر کے سائڈ پہ اگر یہ اس مہینے میں 10 کرتے تھے 8 پہ آ گئے، 6 پہ آ گئے یا 12 14 15 ہو گئے، تو میرے خیال میں کسی ایک مد میں بھی اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ ندیم صاحب، اب جب کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے اور باقی جو انسانی حقوق کی دیگر تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹیں امریکہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے کافی ہوگی؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس رپورٹوں کی تناظر میں امریکہ جا کے یہ حملے بند کر دے گی؟
میرے خیال میں بند تو نہیں کر دے گی، بٹ وہ زیادہ احتیاط برتنا شروع کر دیں گے. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کولیٹرل ڈیمیج جو کہ سیویلینز اس میں ہلاک ہوتے ہیں یا مرتے ہیں ان کی تعداد کو کنٹرول کیا جائے. حالانکہ اس کو کمپلیٹلی روکنا پاسبل کبھی بھی نہیں ہوتا. کولیٹرل ڈیمیج قانون انٹرنیشنل لا کے نیچے تھوڑا بہت کسی حد تک جسٹیفائیبل بھی ہے. اگر آپ ایک ملٹری آبجیکٹو جس کو تباہ کرنا یا اس کو ختم کرنے سے لڑائی کے آؤٹ کم میں خاطر خواہ آپ کو ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کولیٹرل ڈیمیج جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر اس کے لیے ایک چھوٹا سا پرائس آپ کو پے کرنا پڑے جہاں پر سیویلین لاس ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج مل جائے، آپ ایک بہت بڑے لیڈر کو اس میں ہلاک کر دیں، تو اس حد تک کولیٹرل ڈیمیج انڈر دا لا جسٹیفائڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے اور بچانے کے لیے قانون میں ذمہ داری صرف ایک سائڈ پہ نہیں ہوتی. اگر بیت اللہ مسعود اوپنلی ساؤتھ وزیرستان میں کسی گھر میں بھی جا کے رات گزار سکتا ہے تو وہاں کے سیویلینز جو اس کو پناہ دیتے ہیں ان کے لیے رسک اس کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ بننے کا اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری سیویلینز پہ بھی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو ویلڈ ٹارگیٹس بنانے سے گریز کریں. ندیم صاحب، ان امریکی ڈرون حملوں کے خلاف حکومت پاکستان یا امریکہ کے خلاف عالمی عدالت برائے جرائم جو ڈیل کرتے ہیں اس میں کوئی کیس ہو سکتا ہے؟ ان حکومتوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ہمارے سامنے ایک مثال بھی موجود ہے کہ وہ سوڈان کے جو صدر ہے وہ دارفور کے کیس میں اس کے خلاف اس طرح کا کیس ہوا ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو روم اسٹیچوٹ ہے 1998 کا، جس کی نیچے ICC یا انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے وہ بنا ہے، انہوں نے وہ سگنیٹری نہیں ہے، نیدر امریکہ نور پاکستان. تو جب تک کہ وہ سگنیٹری نہیں بنتے ہیں، اور وہ تب تک میرے خیال میں نہیں بنیں گے جب تک کہ ایکٹیو وارز جن میں وہ انوالوڈ ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے. سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے امریکہ نے اور پاکستان نے ابھی تک روم اسٹیچوٹ سائن نہیں کیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ ایکٹیو وارز میں انوالوڈ ہے. جب تک کہ یہ جنگ ختم نہیں ہو جاتے، بیکاز جنگ میں بین الاقوامی قانون کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں، اٹ از ویری نارمل. جس طرح کہ وار کرائمز کی ہم بات کریں، وار کرائمز کمٹ ہوتی ہیں ہر لڑائی میں، ایون دا موسٹ آرگنائزڈ آرمیز جو ہوتی ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے دیٹ از واٹ از کیپنگ دم. وہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان دونوں روم اسٹیچوٹ پہ دستخط نہیں کر رہے ہیں ابھی تک. تو جب تک وہ دستخط نہیں کریں گے نیچرلی دے ول اسٹے آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن. آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی. اب تک ڈرون حملوں کے حوالے سے جتنی بھی رپورٹیں آئی ہیں اور اس پر امریکہ کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ کی حکمت عمل میں تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ساتھ ہی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. BBC پشاور اسٹوڈیو سے رفعت اللہ اورکزئی کو اپنے ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.